اسلام آباد میں احتجاج کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کو زخمی کیا گیا۔ طالب علم ڈی چوک پر بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا، یہ نہیں ہو سکتا اپنے بچوں کو محفوظ اور قوم کے بچوں کو سڑکوں پر مار کھائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گند گرج، کہا طلباء کے ہاتھ میں بندوق، غلیل، ڈنڈے پاکستان کی پہچان نہیں۔ تو یہ عوام کا پیسہ پہلی حکومتوں کے پاس بھی تو تھا نا، وہ آپ تک کیوں نہیں پہنچا؟ اگر آپ تک پہنچا ہوتا تو کئی لاکھ بچے، کئی کروڑ بچے ابھی تک پڑھ چکے ہوتے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے۔ عوام کا پیسہ پچھلی حکومت کے پاس بھی تو تھا، آپ پر کیوں نہیں لگا؟ سیاستدان کی پہچان یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں پر کتنی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ مریم نواز کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ مریم نواز نے ہونہار طلبہ میں چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ کا نواز شریف انٹر سٹی بنانے اور جلد لیپ ٹاپ اسکیم لانے کا اعلان۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی گاڑی ایک ہی روز میں دوسری بار حادثے کا شکار۔ اسما بخاری پنجاب یونیورسٹی میں وزیر اعلیٰ کی اسکالرشپ تقریب کے لیے جا رہی تھیں۔ حادثہ جیل روڈ انڈر پاس پر پیش آیا۔ صوبائی وزیر کو پنجاب یونیورسٹی سے لینے کے لیے آنے والی گاڑی بھی حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں اسما بخاری کے گھٹنے پر اسکولوں کو ٹھیکے پر دینے کے لیے تیسرے فیز کا آغاز۔ 2903 اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ مذکورہ فیز میں 100 سے زائد بچوں اور 2 ٹیچرز والے اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کا عزم۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کا گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول چونک کا دورہ، کلاس رومز، اساتذہ اور بچوں کی حاضری، تدریسی نظام کا جائزہ لیا۔ بچوں کو تدریسی، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں مائل کرنے کی بھی ہدایت۔ لاہوریوں کو اسموگ سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ باغات کا شہر آج بھی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 120 سے تجاوز کر گیا۔ زہریلی فضا سے نزلہ، زکام، کھانسی کی شکایت میں مزید اضافہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اینٹی اسموگ پلان۔ سرکاری اور نجی گاڑیوں کی پڑتال کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں تمام گاڑیوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ اتھارٹی سے تصدیق نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ 30 جنوری تک کی ڈیڈ لائن مقرر۔ ہیلتھ سسٹم میں بنیادی اصلاحات کے لیے اعلیٰ سطح وزارتی کمیٹی قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کی ہیلتھ کے لیے درکار فنڈز کی فوری ریلیز کی ہدایت۔ ہیلتھ سسٹم میں بنیادی اصلاحات کا جامع پلان طلب۔ پی پی 139 میں ضمنی الیکشن کا معرکہ سجنے کو تیار۔ سیاسی جوڑ توڑ بھی جاری۔ تمام برادریوں کی حمایت حاصل ہونے پر مسلم لیگ نون کا پلڑا باری۔ مرکزی دفتر این اے 113 اور پی پی 139 میں سپورٹرز کا رش۔ ڈیپ فیک ویڈیوز کو خواتین کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ڈیپ فیک ویڈیوز سے متعلق آگاہی کم ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا فرانسیسی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا کہ ہر پیشے پر مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے میری ویڈیو ڈیپ فیک ہے۔ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے کا 1 سال مکمل ہوا ہے، اور اب آگے جو ہے ہماری پلاننگ ہے کہ جن ڈسٹرکٹس میں نہیں ہیں، جس طرح بھاول پور، گجرات، ساہیوال، تو ان ڈسٹرکٹس میں جو ہم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو فائدہ ہو۔ محکمہ صنعت و تجارت کے زیر اہتمام بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز کے قیام کا 1 سال مکمل۔ تقریب میں صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی خصوصی شرکت۔ خاص سینٹر تمام بزنس کمیونٹی کے لیے بنایا گیا۔ اب این او سی کے اپروول کے لیے جگہ جگہ چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا لاہور پارکنگ کمپنی کا دورہ کیا گیا۔ وزیر بلدیات کی لاہور پارکنگ کو 15 روز کے اندر پلان پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذیشان رفیق نے کہا کہ پارکنگ کے مسائل روز بروز بڑھ رہے ہیں، کمپنی کی استعداد کار بڑھانا ضروری ہے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی کھلی کچہری۔ علاقہ عمائدین کے مسائل سنے۔ اندرون شہر کی گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس بڑھانے کی ہدایت۔
کہا اپنا گھر اپنی جہت اسکیم میں میرٹ پر قرضہ فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں۔ شہر کو تجاوزات سے پاک اور صاف ستھرا رکھنے کا مشن ڈی سی سید موسیٰ رضا کا شاہپور چوک کا دورہ کیا گیا۔ شمشانی قبرستان جوہر ٹاؤن کے اطراف کا دورہ بھی کیا، تجاوزات اور صفائی اقدامات کا جائزہ لیا۔ ایم سی ایل ریگولیشن ونگ کو تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت کر دی۔ نہ کوئی پانی کا بندوبست ہے، نہ کوئی وضو کا بندوبست ہے، باتھوں میں اتنا گند جمع ہوا ہے، دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ سامنے آپ کو یہ ٹوٹیاں وغیرہ وضو کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ رائیونڈ میں جنرل بس اسٹینڈ میں سہولیات کا فقدان، مسافر پریشان، بس اسٹینڈ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے۔ بس اسٹینڈ کو پارکنگ اسٹینڈ میں تبدیل کر دیا گیا۔ ادھر شہر میں غیر قانونی بس اسٹینڈ قائم ہونے کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں فیس نادہندگان کے خلاف آپریشن، گجرپورہ، گلشن راوی، علامہ اقبال ٹاؤن اور او پی ایف اسکیم میں کارروائیاں۔ 93 املاک مسمار کر دی، 3 غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئیں۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 2 اور چیف ٹاؤن پلانر 1 کی زیر نگرانی کیا گیا۔ یہ تو ہم لوگوں نے 8-9 مہینے ہو گئے ہیں ایسے ہی خوار ہو رہے ہیں، اور اتنی ڈسٹ اڑ کے گھروں میں جا رہی ہے، گھر والے پریشان، بیمار اور نزلہ زکام یہ وہ ہر طرح ہم لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ یہ بار بار شکایت درج کرائی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ نے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہے کہ عوام کو کتنی تکلیف ہے۔ جب سے روڈ ٹوٹا ہے کلائنٹ ادھر آتا ہی نہیں، گزر ہی یہ بند ہو گیا ہے کیونکہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے، بارش ہو جائے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس دن بارش ہو جائے اس دن تو ہمیں شاپس بند کرنی پڑ جاتی ہیں کیونکہ یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یو سی ایس سی کی سڑک 10 ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، محلے میں سیوریج کا نظام تبدیل کرنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ اہل علاقہ منتخب نمائندوں سے پریشان، کہتے ہیں سیوریج کا نظام تبدیل کر دیا گیا مگر مشکل حل نہیں ہوئی۔ سردی بڑھتے ہی گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ شہری کہتے ہیں پہلے بجلی نے جان کھائی تھی، اب گیس کی باری ہے، گیس آتی نہیں، بھاری بھرکم بل آ جاتے ہیں۔ ایل پی جی بھی بہت مہنگی ہے جس سے بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ سردیوں کی سوغات، مچھلی کے معیار کو یقینی بنانے کا مشن، لاہور سمیت پنجاب بھر میں فوڈ اتھارٹی ان ایکشن۔ 280 فش پوائنٹس کو 38 لاکھ روپے کے جرمانے، استعمال شدہ آئل میں فش فرائی کرنے پر 3 پوائنٹس بند، 630 لیٹر ناقص آئل اور 1 من خراب مچھلی طلب کر دی گئی۔ سردی کی شدت میں اضافہ، شہریوں نے بھی سردی سے بچاؤ کی تیاری پکڑ لی۔ لنڈا بازار حاجی کیف میں عوام کا رش لگ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لنڈا بھی اب برانڈ بن چکا ہے، قیمت میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ضلع انتظامیہ کو بدنام کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی، جعلی 4 پرائس کنٹرول میجسٹریٹس گرفتار کر لیے گئے۔ تحصیل شالامار اور تحصیل سٹی سے 2 نو سرباز پکڑے گئے۔ 9 سربازوں نے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس بن کر دکانوں کو سیل کر کے مالکان کو جرمانہ بھی عائد کیا۔ برقی لائنوں کی دیکھ بھال اور مرمت کا معاملہ، کلیسکو ریجن کے متعدد علاقوں میں بجلی معطل کرنے کا فیصلہ۔ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک بجلی بند رہے گی۔ مجموعی طور پر 315 فیڈر سے بجلی کی سپلائی معطل رہے گی۔ قیدیوں کی سزاؤں میں معافی کے حوالے سے بڑا فیصلہ، پنجاب کیٹیگریز واضح کر کے سزا میں کمی کا دورانیہ اور طریقہ کار بتا دیا گیا۔ معافی باعث مشقت، اسپیشل معافی، اچھے کردار کی معافی، خون عطیہ اور تعلیمی معافی شامل۔ سزا میں معافی مجموعی سزا سے 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا سول سروسز اکیڈمی والٹن کیمپس کا دورہ کیا۔ زیر تربیت افسران کو درپیش چیلنجز، پبلک سروس، انتظامی امور بارے لیکچر دیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پنجاب پولیس کی ہر دستاویزات عوامی رائے عامہ کے لیے QR کوڈ سے منسلک ہے۔ پوری ٹیم کو
آپ کو مبارک ہو بہت تھوڑے ٹائم میں ابھی ہم نے اپنی ٹیم میں کچھ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. ہم آپ کو اونرشپ دیں گے جس طرح ہمارے لیے انڈر 19 امپورٹنٹ ہے, جس طرح ہمارے لیے پاکستان شاہین امپورٹنٹ ہے, وومن ٹیم امپورٹنٹ ہے, اسی طرح آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. پوری سپورٹ کریں گے پلیئرز کو, ساروں کو, جہاں پہ کوئی بھی ہیلپ آپ کو ریکوائرڈ ہوگی یہ لوگ پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی. پی سی بی کی طرف سے پلیئرز کے لیے 1 کروڑ روپیہ آپ کو بھی چیک دینے لگے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم سے ملاقات. ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا. پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ جیتنا بڑا اعزاز ہے. ٹائٹل جیت کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. جس طرح انڈر 19 پاکستان شاہین اہم ہے, بلائنڈ ٹیم بھی اہم ہے. قذافی اسٹیڈیم کی تعمیریں نو, تعمیراتی کام نے سپیڈ پکڑ لی. 53 روز میں 80% تعمیراتی کام مکمل. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا گیا. تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. خندق کے دونوں اطراف دیدہ زیب گرل لگانے کی ہدایت کر دی. دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان. قومی ٹیم 10 دسمبر سے 7 جنوری کے درمیان 3 ون ڈے, 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچ کھیلے گی. محمد رضوان ون ڈے اور T20 کے کپتان مقرر. شان مسعود ٹیسٹ کے کپتان ہوں گے. بابر اعظم تینوں فارمیٹس کے اسکواڈز میں شامل. اور جیلانی پارک میں گل داؤدی کی نمائش کا افتتاح کل ہوگا. پی ایچ ای کی تیاریاں جاری. نمائش میں 100 سے زائد اقسام کے گل داؤدی کے پھول رکھے جائیں گے. چیئرمین پی ایچ ای کا کہنا ہے کہ زندہ دلان لاہور کے لیے یہ نمائش بھرپور تفریح کا باعث ہوگی. بیسیکلی ہم نے ریکویسٹ تو کی ہے پی ایچ اے نے کہ سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ آ کے اس کا افتتاح کریں. امید ہے کہ 5 تاریخ کو وہ آئیں گے اور اس کا افتتاح جو ہے باقاعدہ 5 تاریخ کو وہ ہو جائے گا. اور شہریوں کے لیے یہ اوپن پلیس ہے اور لوگ آئیں یہاں پہ آ کے جو ہے پھولوں کی نمائش اس سے دیکھیں اس کو.